أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک لکڑہارا بیوی بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتا تھا. بیوی بچوں کو اکثر فاقوں کا شکار ہونا پڑتا تھا، یعنی غریب تھا. لکڑہارا روزی کی تلاش میں در در ٹھوکریں کھاتا مسلسل 12 سال بہتر مستقبل اور بچوں کی روزی کے لیے تلاش میں لگا رہا، لیکن اسے کچھ خوشحالی کی جھلک تک نصیب نہیں ہوئی. بیوی مدینہ منورہ میں وزیر کے محل میں نوکری کر لیتی. ایک دن کی بات ہے کہ وہ جھاڑو دے رہی ہوتی ہے کہ وہاں سے حضرت جعفر صادق کا گزر ہوتا ہے. وزیر کے محل کے سامنے کھڑے ہو کر اچانک حضرت جعفر صادق اپنے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں آج کون سی تاریخ ہے؟ جواب دیا جاتا ہے آج رجب کی 22ویں تاریخ ہے. اس پر جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، مشکلوں میں پھنسا ہو، مشکل کشائی نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ نئے کنڈے لائے اور اس میں پوڑیاں بھر کر میرا فاتحہ پڑھے اور پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے. اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے. انہوں نے یہ بات کہی اور آگے نکل گئے. وزیر کے محل کے سامنے جہاں لکڑہارے کی بیوی جھاڑو پھیر رہی تھی، یہ کہہ کر وہ آگے نکل گئے. لکڑہارے کی بیوی اٹھی اور ان کے ارشاد کے مطابق عمل کیا. جعفر صادق کے وسیلے سے دعا کی کہ میرا شوہر واپس لوٹ آئے اور ساتھ ہی مال و دولت لے کر آئے. ادھر 12 سال پردیس میں ٹھوکریں کھانے کے بعد لکڑہارے کا نصیبہ کھلا اور کنڈے اپنا رنگ دکھلانا شروع کیے. اس کو ایک مدفون خزانہ، زمین میں دفن کیا ہوا خزانہ مل جاتا ہے، جس کو لے کر وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آتا ہے اور وزیر کے محل کے سامنے ایک شاندار محل بناتا ہے. ایک دن وزیر صاحبہ کی بیگم کی نظر اچانک اس گھر پر پڑتی ہے تو وہ اپنی نوکرانیوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے کہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے. بتایا جاتا ہے کہ لکڑہارے کی بیوی جو آپ کے یہاں ملازمہ نوکرانی تھی اسی کا ہے. بیگم صاحبہ اسے طلب کرتی ہے اور اس سے اچانک مالدار بن جانے کا راز پوچھتی ہے تو وہ رجب کے کنڈوں کا تذکرہ کرتی ہے. لکڑہارے کی بیوی کس کا تذکرہ کرتی ہے؟ رجب کے کنڈوں کا تذکرہ کرتی ہے. وزیر کی بیگم کو یقین نہیں آتا اور وہ رجب کے کنڈوں پر ایمان نہیں لاتی، بلکہ کہتی ہے کہ یہ مال ضرور چوری ڈاکے سے حاصل کیا گیا ہے. یہ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ مال چوری ڈاکے کا ہے. جیسے ہی اس نے جعفر صادق کے ارشاد کو جھٹلایا، ویسے ہی اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی. اللہ اکبر. اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ بھی گواہ رہے کہ یہ من گھڑت داستان ہے، یہ گپ ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن آپ غور کریں کہ کہانی لکھنے والے نے کس قدر خوبصورت انداز سے اسے بیان کیا ہے. اللہ اکبر. غور کریں کس طرح سے یہ کہانی گھڑی گئی ہے کہ دیکھو، جعفر صادق کے کنڈوں کا انکار کرنے والے وزیر کی وزارت چلی گئی تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو اور لوگ جعفر صادق کے کنڈے بھرنا شروع کر دیں. لیکن اپنا ایمان مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ. جس کا مددگار اللہ رب العالمین ہو اسے کچھ نہیں ہوگا. پڑھتے رہا کریں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.
چھوٹا وزیر جو بڑے وزیر سے حاسد ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، بڑے وزیر کو خائن ثابت کر دیتا ہے، اور بادشاہ بڑے وزیر کو معزول کر دیتا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیتے ہیں کہ راستے میں سفر میں بھوک کے وقت کام آئے گا۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں لوٹتا۔ ادھر چھوٹے وزیر نے پھر کاری ضرب لگا دی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے وزیر نے اسے قتل کر دیا ہو۔ میاں بیوی دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دربار میں پیش ہونے پر جب رومال کو کھولا جاتا ہے تو واقعی شہزادے کا کٹا ہوا سر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر، میجک دیکھیے، خربوزے کی بجائے شہزادے کا کٹا ہوا سر نکلتا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی کی سزا سناتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ وزیر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہو۔ بیوی کہتی ہے، میری جان، آپ کی کوئی غلطی نہیں، سارا قصور میرا ہے، میرے سرتاج، قصور آپ کا نہیں، قصور میرا ہے۔ میں نے ایک روز جعفر صادق کے کنڈوں کو جھٹلایا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا مل رہی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی ہے اور خلاصی کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی ہے۔ ادھر یہ دونوں کنڈے بھرنے کا ارادہ کرتے ہیں، ادھر شہزادہ واپس لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، سوچے، وہ خربوزہ، وہ شہزادے کا کٹا ہوا سر، اور اب شہزادہ صحیح سلامت دربار میں آ جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، سچ ہے کہ جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وزیر کو بلا کر ماجرا پوچھتا ہے تو وزیر کنڈے کا مذاق اور جھٹلانے کا واقعہ بیان کرتا ہے اور توبہ کے بعد کنڈے بھرنے کا ارادہ بیان کرتا ہے۔ بادشاہ وزیر کو بحال کر دیتا ہے اور تمام مال و دولت لوٹا دیتا ہے اور ساتھ ہی خود بھی کنڈے بھرنے کا عزم کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ، وزیر اور رعایا سب کنڈے بھرنے کا اہتمام کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح 22 رجب کو کنڈے کی کہانی گھڑی گئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس من گھڑت کہانی کی نہ تو کوئی سند ہے نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ مدینہ طیبہ میں نہ کبھی کوئی بادشاہ ہوا ہے اور نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے۔ اور جعفر صادق کی پیدائش ایک روایت کے مطابق 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ 8 رمضان سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری میں ہوئی ہے۔ ان کی عمر کے تقریباً 52 سال 52 ایئرز خلفائے بنو امیہ کے دور میں گزرے، جن کا دارالخلافہ دمشق تھا۔ باقی سال بنو عباس کے دور خلافت میں گزرے، جنہوں نے بغداد کو دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ 22 رجب نہ تو جعفر صادق کا یوم پیدائش ہے نہ تو یوم وفات ہے۔ یہ در حقیقت روافض کے ہاں کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشیاں منانے کا دن ہے، تاکہ وہ تنہا اس میں شریک نہ ہو بلکہ سنیوں کو بھی اپنے ساتھ اس میں شریک کر لیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ نظر و نیاز عبادت ہے، اور سب مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی معبود برحق ہے۔ لہذا نظر و نیاز جب عبادت ہے تو عبادت کا مستحق واحد فقط اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو یہ عبادت بھی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا فاعف عنا يا كريم